تو اب لگی ہے، مگر جو فروق نائک صاحب ہیں وہ اسلام آباد میں زرداری صاحب کا کیس ہے، ادھر وہ مصروف ہیں، اور میرا بھی کیس ہے، اور میں ابھی اس کے بعد اسلام آباد جا رہا ہوں۔ وہ جو زرداری صاحب کا کیس ہے اس کے لیے میں جا رہا ہوں، میرا اپنا بھی کیس ہے، تو اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ مصروف ہیں، وہ وہاں بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شاید ہوگی، تو اس لیے آپ کوئی اور ڈیٹ۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا کہ ہم سب کی باری آنے والی ہے، یہ کس تناظر میں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ معیشت سے بھی ان کو اس گرفتاری کو لنک دیا انہوں نے، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی، تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا جب معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو معاشی اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی، اینڈ دیٹ از ویری آبویس۔ گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کی باری بھی آ جائے۔ میری تو باری ابھی کسی کی آئی نہیں، میری تو آ چکی ہے۔ میں تو نیب زیادہ نہیں ہوں، نائب زدہ ہوں، میں 5 سال گزارا آیا ہوں۔ اچھا سر یہ بتائیں، ابھی بھی میرے کیس ہیں، ان کو مشکل نہیں ہوگی آپ کو بھیجنے میں؟ نہیں، دیکھیں میرے لیے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ میں تو عادی ہوں، تو اس لیے مجھے پھر بھیجیں گے تو دیٹ از آور سیکنڈ ہوم۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی پی ڈی ایم بنا ہے، انہوں نے موومنٹ کا اعلان بھی کیا ہے، ریزگنیشن کا اعلان تو نہیں کیا، بلکہ یہ ایک آپشن رکھا ہے کہ یہ بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مارچ سے پہلے کوئی اسمبلی کی 2/3 اکثریت ریزائن کر دیتی ہے، نیشنل اسمبلی میں 50% لوگ ریزائن کر دیتے ہیں، تو سینٹ الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ڈیسیژن ہوا ہے وہ یہ ڈیسیژن ہوا ہے ویل ایگزاسٹ آل اور آپشنس، کہ ایجیٹیشن ہے یا پبلک میٹنگز ہیں، گیدرنگز ہیں یا ریلی ہے، جب یہ سارے ایگزاسٹ ہو جائیں گے تو لاسٹ اپرچونٹی جو ہوگی دیٹ وڈ بی ریزگنیشن۔ مگر پالیٹکس کا ایونٹس ٹیک اوور ابھی معلوم نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے لیے مجھے اور راجہ صاحب کو اور رضا ربانی صاحب کو اور شیری رحمان صاحبہ کو ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ راجہ صاحب اور مجھے مذاکرات کے لیے انہوں نے نامزد کیا ہے پارٹی نے۔ آج پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، مگر مجھے یہاں کورٹ آنا تھا تو راجہ صاحب اور باقی گئے ہوں گے، مگر میں آج وہاں میٹنگ میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ میں ادھر ہوں اور میٹنگ اسلام آباد میں ہے، تو اس کے بعد پھر میں اسلام آباد جاؤں گا۔ ایز اے پولیٹیشین آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارچ سے پہلے کتنے لوگ گرفتار ہوں گے آپ کو؟ دیکھیں گرفتاریاں میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتا ہے کہ کسی دنیا میں ایک کرائٹیریا ہے ٹو ڈٹرمن دا پاپولیرٹی آف دا گورنمنٹ۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار ہے آیا کہ وہ اپنے منشور پر عمل درآمد کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ منشور پہ اگر عمل ہوگا تو لوگ مطمئن ہوں گے، اگر منشور پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ عوام مطمئن ہے یا نہیں ہے، تو جب عوام مطمئن نہیں ہوگے، سارے جیلوں میں بھی ہوں گے، تو پھر وہ خطرناک ہوگی۔ اگر لیڈرشپ کے بغیر اگر کوئی ایجیٹیشن ہوگا، کوئی تحریک ہوگی، دیٹ وڈ بی مور ڈینجرس، اٹ ول ناٹ بی ان آر کنٹرول۔ صاحب یہ فرمائیے گا، پی ڈی ایم اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسمبلیوں سے، پارلیمنٹ سے ریزائن کریں گے، تو پیپلز پارٹی سے حکومت چھوڑے گی، پارلیمنٹ سے ریزائن کریں گے؟ دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اسمبلیوں کا چھوڑنے کا موقع آئے گا تو ساری جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہوگا، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، اے پی سی جب بھی بلائی جاتی ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اعلان کیا جاتا ہے گرفتاریاں بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ اپوزیشن کی گرفتاریاں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں لیکن گورنمنٹ کا کئی لوگوں پر ایلیگیشن لگے کرپشن کے، ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں پرائم منسٹر رہا ہوں اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا،
اور بلکہ جو تھے پہلا آرڈر میرا تھا کہ ججز کو رہا کرو، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ بلوچستان میں یا پولیٹیکل کیسز تھے وہ میں نے سب کو میں نے کہا کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ چونکہ ہم ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں، اگر اس قسم کی بات ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی. تو اب ان کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی تھی، ہمارا اپنا منشور تھا، ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. اگر ہم نے کہا تھا کہ 73 کا آئین ہم بحال کریں گے تو ہم نے کر دیا، اور اسی طریقے سے جو کمٹمنٹس کی تھیں ہم نے پورے کی. تو اب اگر ان کا خیال یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو جیلوں میں ڈال کر فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. اگر ہماری قربانی سے ملک بہتر ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اور کوئی یہ بتائیے ایک چیز، ہم لوگ پہلے بھی دیکھتے ہیں، میری ایج میں یہ ہوا ہے کہ ماڈی کی موومنٹ دیکھی اس وقت میں اس کو ملائز کرتا ہے. تو آپ لگتا ہے آپ کو کہ اسی طرح کی یہ موومنٹ ہوگی آپ کی جو چل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی ہماری میٹنگ نہیں ہوئی تو ابھی اسٹریٹجی نہیں بنی. ایز اے پالیٹیشین آپ کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام جو مہنگائی ہے اور جس قدر یہاں لوگوں میں مایوسی ہے تو دے نیڈ سم بڈی ٹو لیڈ دیم. اچھا گیلانی صاحب، آپ نے کہا لوگوں میں مایوسی، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی رہے، ساری صورتحال پہ آپ کی نظر ہے. بحیثیت پاکستانی پولیٹیشین یہ بتائیں کہ موسم تو تبدیل ہو رہا ہے، کچھ سیاسی بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ موسم کے بعد تبدیلی ہوگی.